اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد از حمد و ثنا سلسلہ وار درس کتاب الاعتقادیہ. پچھلے بیان میں ہم ذات اور صفات، ان اور جز کی تعریف اور ان کے درمیان فرق کے حوالے سے بیان کیا تھا. تو آج ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر اعتقاد کا مسئلہ. یہ صفات باری تعالیٰ تعلیمات شاہ سے محمد الوش نبر اللہ مرکز علی اللہ مقام کے نزدیک ذات باری تعالیٰ کے لیے جز ہے یا عین ہے. تو جناب شاہ سے علیہ رحمہ فرماتے وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الصِّفَاتَ مِن ذَاتِ كَالْوَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ. اور واجب ہے یہ کہ تم اعتقاد رکھو کہ صفات کا ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے عدد 1 کا 10 کے ساتھ. یعنی جناب شاہ سید علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اور ذات کا تعلق جو ہے وہ جس طرح 10 کی گنتی میں 1 کا جو تعلق ہے اسی طرح صفات اور ذات کا ہے. فمن قال الواحد عین العشر صدقہ. اور جو کوئی کہے کہ واحد یعنی 1 10 کا عین ہے تو وہ سچا ہے. بمعنی ان العشرۃ عشرۃ احاد، کیونکہ 10 میں 10 اکائیاں، 10 جو ہے وہ 10 اکائیوں کا مجموعہ. وَإِنْ خَرَجَتِ الْإِحَادُ بِتَمَامِهَا مِنَ الْعَشَرَةِ، اگر 10 کی جو گنتی ہے ان میں سے اس کے احاد کو اگر نکال دیا جائے، جتنے بھی اکائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو لَمْ يَبْقَ مِنَ الْعَشَرَةِ شَيْءٌ، تو اس میں 10 میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی. تو اس مثال سے جناب شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَيُعْلَمُ أَنَّ الْوَاحِدَ عین العشر. بس ہم نے اس سے جان لیا کہ واحد جو ہے، ایک جو ہے وہ 10 کا عین ہے. یعنی صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کے لیے ایک لحاظ سے عین. اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْوَاحِدَ غَيْرُ الْعَشَرِ صَدَقَ بَمَعنَى أَنَّ الْمَفْهُومَ الْوَاحِدِ غَيْرُ الْمَفْهُومِ الْعَشَرِ. اور جو کوئی یہ کہے 1 10 کے غیر ہیں تو وہ بھی درست ہے، اس معنی میں کہ 1 کا مفہوم اور ہے اور 10 کا مفہوم اور ہے، یعنی ان دونوں کا مفہوم الگ کر رکھا. اور وَمَنْ قَالَ الْوَاحِدُ لَا عَيْنَ الْعَشَرَةِ مِنْ كُلِّ وُجُوهٍ وَلَا غَيْرَ الْعَشَرَةِ مِنْ كُلِّ وُجُوهٍ الصَّدَقَةِ. اور جو کوئی کہیں واحد جو ہے، ایک جو ہے وہ 10 کا نہ ہر لحاظ سے عین ہے نہ ہر لحاظ سے عین کا غیر ہے، لِأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٌ مِنَ الْعَشَرَةِ فَلَا يَكُونُ غَيْرَهَا وَلَا هُوَ تمام العشرۃ فلا یکون عینھا. کیونکہ ایک 10 سے باہر نہیں ہے کہ وہ اس کا غیر ہو جائے اور نہیں وہ مکمل 10 ہے کہ اس کا عین ہو جائے. آگے فرماتے ہیں فَيَعْلَمُ أَنَّ لِصِفَاتِ الذَّاتِ الْحَقِيقَةِ. بس معلوم ہوا صفات ذات کی حقیقت یہی ہے کہ یعنی احاد العشرۃ من حیث مجموعها عین العشر لکل واحد منها. یعنی جیسے 10 کی اکائیاں مجموعہ کے اعتبار سے وہی 10 ہے لیکن ہر ایک الگ الگ اکائیاں خود 10 نہیں. تو محترم سامعین کرام، یہ تھی مختصر عبارت. اب اس کی تشریح بیان کرتا چلوں کہ جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے ابتداءً ایک اصول، ایک مثال کے ذریعے ایک اصول قائم کیا کہ صفات کا ذات کے ساتھ تعلق ایسا سمجھنا چاہے جیسے عدد 1 کا 10 کے ساتھ ہوتا ہے. بظاہر یہ ایک سادہ سا ایک ریاضی یعنی میتھ کا ایک مثال ہے، لیکن اس کے اندر ایک گہرائی عقیدتی راز پوشی ہے. اگر ہم غور کریں، جب ہم 10 کہتے ہیں تو وہ حقیقت میں کوئی الگ کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی مختلف اکائیوں سے مل کر وہ بنتے. اگر اس
10 کے مجموعے میں سے ایک ایک کر کے تمام اکائیاں نکال دیں تو آخر میں 10 نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس اعتبار سے اگر کوئی یہ کہے کہ ایک 10 ہی ہے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ 10 کی حقیقت انہی اکائیوں سے قائم ہے۔ گویا اکائیاں ہی 10 کی بنیاد ہیں اور ان کے بغیر 10 کا کوئی وجود نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک 10 سے مختلف ہے تو وہ بھی اپنے جگہ پر کیا ہے، درست ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ایک کا تصور کرتا ہے تو وہ ایک الگ مفہوم ہے، اور جب 10 کا تصور کرتے ہیں تو 10 الگ مفہوم ہے، ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہاں جو تیسرا نقطہ جناب شاہ سید علیہ الرحمہ نے ذکر کیا کہ سب سے دقیق بات سامنے آتے ہیں کہ، اور وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے ایک نہ تو ہر لحاظ سے 10 ہی ہے اور نہ ہر لحاظ سے اس سے غیر ہے، تو یہ بات بھی درست ہے۔ اس لیے کہ ایک نہ تو 10 سے باہر ہے، ہم اسے بالکل الگ اور غیر قرار دیں، نہیں وہ مکمل 10 ہے کہ ہم اسے این 10 کہیں، وہ 10 کا حصہ ہے، اس کے اندر شامل ہے، لیکن پورا 10 نہیں۔ اسی مثال کے ذریعے جناب شاہ سید علیہ الرحمہ اصل عقیدے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ صفات الہی کا معاملہ جو ہے، صفات الہی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات جیسے علم، قدرت، حیات وغیرہ نہ تو ذات الہی سے بالکل جدا اور الگ ہے، اور نہ ہی اسی طرح این ذات ہے کہ ان کے درمیان کوئی مفہوم باقی نہ رہے، یعنی ان کے درمیان کوئی مفہومی فرق ہی نہ رہے۔ اگر ہم انہیں بالکل جدا مان لیں تو یہ تعداد قدیم یعنی کسی مستقل ازلی ہستیوں کا لازم ہے جو توحید کے خلاف ہے، اور اگر ہم انہیں بالکل این ذات کہیں تو اس اعتبار سے کوئی فرق باقی نہ رہا، تو پھر ذات، پھر صفات کا الگ سے اس بات ہی معنی ہو جاتا ہے۔ لہذا صحیح اور معتدل موقوف یہی ہے کہ صفات نہ تو مکمل طور پر این ذات ہے اور نہ ہی مکمل طور پر غیر ذات، بلکہ ان کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو دونوں کے درمیان یہی وہ نقطہ ہے جسے علماء لا عین ولا غیر کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جناب شاہ سید علیہ الرحمہ نے عبارت کے آخری حصے میں اس بات کو مزید واضح کیا کہ جیسے 10 کی اکائیاں مجموعی حیثیت سے دیکھی جائے تو وہی 10 ہے، لیکن ہر ایک اکائی کو الگ الگ دیکھا جائے تو خود 10 نہیں کہلا سکتی، بلکہ اسی طرح صفات الہی مجموعی اعتبار سے ذات کے ساتھ قائم اور وابستہ ہے، مگر ہر صفات کو الگ الگ دیکھا جائے تو وہ خود ذات نہیں۔ مگر اس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہے یا نہیں۔ اس میں 4 فرقے ہیں، ایک کرامیہ ہے، اشعریہ ہے، ماتریدیہ ہے اور صوفیہ ہے۔ کرامیہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ازلی نہیں، کیونکہ اگر انہیں ازلی مانے تو کئی ازلی ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت میں صرف اللہ کے ذات ازلی ہیں، ان کا عقیدہ باطل ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے صفات ازلی نہیں اور بعد میں ہونے کے قائل ہو جائیں تو اللہ کے ذات محل حوادث میں ہونا لازم آئے گا، لازم باطل ہے تو ملزوم خود بخود باطل ہو جائے۔ اشعریہ اور ماتریدیہ اور صوفیہ حضرات یعنی جناب شاہ سید علیہ الرحمہ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذات کی طرح ازلی مانتے ہیں، اور ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جن صفات کو ہم ازلی مانتے ہیں وہ کئی ہیں یا ایک، اگر ایک ہو تو صفات این ہونا لازم آئے گا۔ اس اعتراض کا ازالہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ صفات ذات کا عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں،
ذات اور صفات میں وہی تعلق ہے جو 1 اور 10 کے درمیان میں، یعنی ایک نہ بعینہ ہی 10 ہے نہ 10 سے باہر ہے، جس میں صفات کو ایک ایک کر کے نکال دیا جائے تو صفات باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اصل میں زید ہے، تو اس کی ذات، اس کا مرد ہونا، وجود کا ہونا، دیکھنا، سننے والا ہونا، بولنے والا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کسی نے زید کا وجود نہیں کہا کہ زید کا کوئی وجود نہیں، وہ مرد نہیں، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، اسی طرح تمام صفات کی نفی کرتے جائیں تو اس کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی کو نفی کرتا جائیں تو اللہ ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اول توحید کہنا درست نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا نام لیے بغیر صرف ذات کا ذکر کرنا مذکورہ اور بیان کردہ اوصاف کے روح سے درست نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو صفات کو عین ذات قرار دیتے ہیں۔ جناب شاہ صاحب علیہ رحمہ اور اشعریہ اور ماتریدیہ کے نزدیک صفات باری تعالیٰ نہ کلی طور پر ذات کے لیے عین ہے نہ جز، نہ ذات سے باہر، کلی طور پر ذات ہی ہے نہ ذات سے باہر ہے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔